ہم نے ایک درخواست دے رکھی تھی جو کہ ابھی پینڈنگ ہے. قانون ہر ملزم کو یہ حق دیتا ہے کہ جتنی بھی گواہان کے بیانات دوران تفتیش ریکارڈ کیے گئے ہیں ان تمام کی جو کاپیز ہے وہ ملزم کو فراہم کی جائیں، کیونکہ انہوں نے ان پہ جرح کرنی ہوتی ہے اور پھر انہوں نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے گواہوں کو انہوں نے عدالتی گواہ کے طور پہ طلب کرنا ہے. رانا ثناء اللہ خان کے مقدمہ میں ماسوائے سرکاری گواہان کے کسی اور گواہ کو نہ فہرست گواہان میں رکھا گیا، نہ اس کی کاپی فراہم کی گئی. ہماری انفارمیشن کے مطابق فیصل آباد اور شہر کے قرب و جوار سے 300 سے زائد لوگوں کو شامل تفتیش کر کے ان کے بیانات لکھے گئے، اور ہمیں یہ معلوم ہے ان لوگوں کی زبانی کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کے حق میں بیانات دیے تھے. اس حوالے سے 9-10 لوگوں کے جو حکم نامہ جات طلبی جسے کہتے ہیں، جو سمنس تھے، وہ بھی ہم نے درخواست کے ساتھ لگا رکھے ہیں. تو اس میں آج پروسیکیوٹر نے کہا کہ جو ان کے سینئر ممبر ہیں جو اسلام آباد سے تشریف لاتے ہیں، پروسیکیوٹر راجہ صاحب، وہ نہیں پہنچ سکے آج، ویسے فوگ کی وجہ سے کچھ موسمی حالات بھی ایسے تھے. دوسرا، کورٹ کی فائل میں جو نوٹسز ہیں وہ نہیں تھے مل پا رہے، تو ہم نے پھر یہ رضاکارانہ طور پہ استدعا کر دی کہ جی ہم ایڈوانس کاپیز جو ہیں ان نوٹسز کی وہ فائل کر دیتے ہیں. ایک ایڈوانس کاپی ہم پروسیکیوشن کو دے دیتے ہیں، اور پروسیکیوشن کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ تفتیشی آفیسر کو اگلی تاریخ پہ حاضر کریں یا ان سے انسٹرکشنز لے کے وہ فہرست بھی پرووائڈ کریں، اور جو بیانات لکھے گئے ہیں ان کی کاپیز عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کے بے شمار فیصلہ جات ہیں سمیت شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے، جس میں یہ قانونی نقطہ حل کر دیا گیا ہے کہ دوران تفتیش لکھے گئے بیانات، چاہے وہ الگ سے لکھے گئے ہوں یا پولیس ڈائری کا حصہ ہوں، ان کی نقول آپ نے ملزم کو ٹرائل شروع ہونے سے پہلے فراہم کرنی ہے. تو اس نقطے کے اوپر پھر کیونکہ سینئر پروسیکیوٹر بھی نہیں تھے، ان کے پاس تفصیل بھی نہیں تھی، تو میرے خیال میں ابھی تاریخ کی پروسیڈنگ جج صاحب کر رہے تھے کورٹ ورک کے ساتھ، تو معاملہ جو ہے تاریخ اس کو ایڈجن کر دیا گیا. اور یہ میں تارڑ صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بتا دوں کہ مجھے گرفتار کرنے کے بعد اس جعلی مقدمے میں انہوں نے فیصل آباد سے جو آدمی کوئی چرس میں، کوئی ہیروئن میں، کوئی کونین میں اور کوکین میں چلان ہوا تھا، سب کو بلایا. سب کو پہلے جو ہے وہ کوئی ڈرایا دھمکایا، پھر اس کے بعد ان کے پاؤں بھی پکڑے کہ آپ بیان دے دیں کہ آپ نے کبھی نہ کبھی جو ہے یہ ہیروئن یا چرس جو ہے یہ آپ نے جو ہے وہ رانا صاحب نے آپ کو لے کے دی ہے. یا انہوں نے کہا کہ جی رانا صاحب تو سگریٹ بھی نہیں پیتے، البتہ عمران خان کا اگر کہیں تو وہ کیونکہ پیتا ہے تو اس لیے اس کا اگر نام آپ کہیں تو ہم لے دیتے ہیں. تو اب ان 200-250 بندوں کو اگر انہوں نے ہمارے حق میں بیان دیے ہیں تو بھئی وہ بھی پیش کریں، ان کو بھی بطور گواہ لائیں نا سامنے. اگر جو چیز ہمارے خلاف آپ نے جو ہے وہ جمع کروائی ہے یا آپ نے اس کو بلڈ کیا ہے، تو اگر کوئی ہمارے حق میں ہے کوئی چیز ڈیورنگ انویسٹیگیشن، فیئر انویسٹیگیشن کا کنسیپٹ ہی یہ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ آپ پیش کریں. تو یہ بات جو ہے وہ زیر جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن یا انڈر کنسیڈریشن ہے. لیکن میں یہ بات واضح کر دوں، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے. جو آدمی اللہ کے پاس پہنچ گیا، اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں اس کے متعلق اچھی بات کرنی چاہیے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لیکن ارشد ملک صاحب فوت ہو چکے ہیں، اب ان کو اور ارشد ملک میسر نہیں ہوں گے، اب ان کو اور ارشد ملک جو ہے وہ نہیں ملیں گے. یہ اسپیشل کورٹس میں جو بیٹھے ججز ہیں یہ ان سب کو ارشد ملک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کے گھروں کی نگرانی کرتے ہیں، یہ ان کے بچوں کی ریکی کرتے ہیں، یہ ان کے رشتہ داروں کو ریکی کرتے ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ ایسٹس کے متعلق انکوائریاں کرتے ہیں اور ان کو دباؤ میں لاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی ان کی بات نہ مانے تو پھر واٹس ایپ کے اوپر اس کو تبدیل کرتے ہیں. اس جج کو انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر تبدیل کیا جو تقریباً 15 دن بعد جو ہے وہ مہینے بعد میری ضمانت لینا چاہتا تھا، اور اس کو یہاں سے اٹھایا اور جا کے ڈیرہ غازی خان جو انہوں نے پھینکا. تو یہ جو صورتحال ہے ان اسپیشل کورٹ سے جو ہے وہ کسی کو انصاف نہیں مل سکتا.
یہ جو حکومت کا اندھا انتقام ہے، گھٹیا انتقام ہے اور غیر انسانی جو ان کا رویہ ہے، یہ اس کی تکمیل کے لیے تو یہاں سے سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سے انصاف کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ رانا صاحب، نیب نے بھی آپ کی گرفتاری کا پروانہ جاری کر دیا اور نیب کہتی ہے کہ آپ کے کروڑوں روپے کے ایسے اثاثے ان کے سامنے آئے ہیں جو آمدن سے زائد ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ 2 ارب روپے کی پراپرٹی میری آسٹریلیا میں ہے، وہ کدھر گئی؟ اس کے بعد انہوں نے کوئی 1.5 ارب روپے کی پراپرٹی ایک خاتون جس کا نام نبیلہ تھا اور میری بھی کیونکہ وائف کا نام یہی ہے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میری ہے، وہ کدھر گئی ہے؟ اب صرف آ گئے ہیں 140 ملین پہ، 14 کروڑ پہ، جبکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ میں نے پچھلے 10 سالوں میں انکم بھی شو کی ہے اور باقاعدہ میں نے ٹیکس بھی دیا ہے۔ کوئی 1 روپے کی پراپرٹی جو ہے یہ پوری دنیا میں میری ہڈن پراپرٹی جو ہے یہ سامنے نہیں لا سکے۔ 3 سال ہو گئے ان کو، 2.5-3 سال اس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی میرا 1 روپے کا فیک اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ رجسٹری جو ہے یہ کروائی ہے آپ نے 10,000 میں، یہ پراپرٹی تو 15,000 کی ہے۔ وہ بھائی رجسٹری میں نے گھر بیٹھ کے کی ہے، جو گورنمنٹ کا شیڈول ہے، جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس کے مطابق رجسٹری ہوئی ہے، اس کے مطابق ہی میں نے FBR میں شو کرنا نا۔ ایک ڈاکومنٹ ہے میرا، ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے کہ یہ گھر میرا ہے، وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ میں جو اس کی مالیت درج ہے FBR میں وہی لکھ کے دوں گا نا، اور وہ میں نے ساری پراپرٹی جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ اور یہ یہاں تک گئے ہیں کہ ایک سیگر سٹی اسکیم ہے، وہاں پہ 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، انہوں نے وہ پلاٹ جو تھا وہ ایک دوسرے کے نام کروانے کی بجائے جو ہے وہ میرے نام کروا دیا کہ جی اسے آپ سیل کر کے تو جو ہے وہ ہمیں پیسے تقسیم کر دیں۔ انہوں نے میرے متعلق لکھا ہے کہ سیگل سٹی جو اسکیم ہے وہ میں نے وہ جو ہے وہ اسکیم ہی میں نے لانچ کی ہے، یعنی یہ ان کا حال ہے۔ اور دوسرا بھی بتا دینا کہ لیگل پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس عدالت میں ریفرنس فائل کیا ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی جتنی جائیدادیں ہیں وہ منشیات سے بنائی گئی ہیں، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہی سرکار وہی گورنمنٹ دوسرے سانس میں کہہ رہی ہے کہ یہ ساری جو جائیدادیں ہیں وہ رانا ثناء اللہ نے سیاسی اثر و رسوخ سے بنائی ہیں۔ وہ معاملہ ہائی کورٹ میں کیونکہ پینڈنگ ہے اور ہائی کورٹ نے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے اور رانا صاحب کو پروٹیکٹیو آرڈر دے رکھا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ وہاں پہ ہو۔ اور یہ ساری پراپرٹی فریز ہے، میرے اکاؤنٹ سارے فریز ہیں، جو میرا قومی اسمبلی میں اکاؤنٹ ہے وہ بھی فریز ہے کہ یہ پیسے بھی جو ہے یہ منشیات کی وجہ سے، میرا خیال ہے کہ وہ اسد قیصر صاحب منشیات کا کوئی کاروبار کرتے ہیں اور وہ اس کاروبار سے وہ حصہ جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ رانا صاحب یہ فرمائی گا کہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مینار پاکستان بھرنا اپوزیشن کے لیے، PDM کے لیے بڑا چیلنج ہے اور اب وہ گھبرا رہے ہیں اور اسی لیے الزامات لگا رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کچھ گرفتاریاں ہو جائیں گی، سب کچھ اوپن ہے۔ دیکھیں کل جو ہے وہ فیصلہ آباد میں جو ہے وہ ہوا ہے ورکرز کنونشن، جلسہ نہیں تھا، ورکرز کنونشن تھا۔ اس میں میرے پاس گاڑی میں 2 FIRs پڑی ہے، وہ دونوں FIRs میں آپ کو مہیا کر دیتا ہوں۔ ایک ملت ٹاؤن، تھانہ ملت ٹاؤن کی ہے اور ایک ہے تھانہ کوتوالی کی۔ ان FIRs میں درج ہے کہ فلاں آدمی ہے، اس کی پرنٹنگ پریس ہے، وہ وہاں پہ فلیکس چھاپ رہا ہے اور وہ پبلسٹی کرنا چاہتا ہے یہ فیصل آباد کے ورکر کنونشن کی، اور اگر یہ پبلسٹی کر کے وہاں پہ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں آنا ہے تو لہٰذا جو ہے ان کے خلاف انہوں نے کورونا SOPs کی وائلنس کے مقدمے درج کیے، یعنی اندازے سے مقدمے درج کیے ہیں۔ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ڈینائی کی، یعنی یہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں جو ہے یہ کرتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان بھی بھرے گا۔ پورے ملک سے، پورے پنجاب سے جو ہے وہ لوگ اس دن لاہور کا جو ہے وہ رخ کریں گے اور اپوزیشن کی اس تحریک کے ساتھ اظہار جو ہے وہ یکجہتی کریں گے۔ یہ مینار پاکستان بھی بھرے گا اور عمران نیازی صاحب یہ سن لیں، وہ 2.5 سال سے کہتے رہے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمران نیازی صاحب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ جدھر مرضی دوڑیں، جدھر مرضی چھپیں، کرونا کے پیچھے چھپیں اور کہیں چلے جائیں، ہم آپ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔
آپ کو جیل بھیجیں گے اور جیل میں آپ کو ہر چیز مہیا کریں گے. آپ کو بیڈ دیں گے, آپ کو چیئر دیں گے, اے سی کی ضرورت ہو اے سی دیں گے. صرف ایک چیز کی پابندی کریں گے, وہ نہیں دیں گے آپ کو, باقی آپ کو ہر سہولت جو ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو استعفوں کی تجویز پیش کر دی ہے پی ڈی ایم کے جلسے میں, لیکن کیا پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہوگی؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ کل سے جو ہے یہ کنفیوز سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون نے استعفوں کی تجویز پیش کی ہے. میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, ان کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے. اے پی سی کی جو میٹنگ ہوئی تھی 20 سپٹمبر کو, جس میں اپوزیشن کی تمام پارٹیز موجود تھیں, جو بعد میں پی ڈی ایم بنا, ان کی موجودگی میں میاں نواز شریف نے آن بیہاف آف پی ایم ایل این یہ کمٹمنٹ دی تھی اپوزیشن کو کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں. جب آپ فیصلہ کریں تو ہمارے استعفے جو ہیں وہ حاضر ہوں گے. تو اس لیے ہمارا تجویز دینے کا یا فیصلہ کرنے, یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے, یہ تجویز جو ہے یہ کمٹمنٹ بھی دی جا چکی ہے. اب پی ڈی ایم فیصلہ کرے تو پی ایم ایل این کے استعفے حاضر ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب پی ڈی ایم کا 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد فائنل راؤنڈ آپ کا لانگ مارچ ہوگا, اس میں لانگ مارچ میں فائنل راؤنڈ میں نواز شریف صاحب آ کے فزیکلی جوائن کریں گے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو؟ دیکھیں, اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, وہ قیادت فراہم کر رہے ہیں, اور وہاں سے بہت اچھی طرح سے وہ لیڈ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور بہتر انداز سے جو ہے وہ کسی تحریک کو لیڈ کیا نہیں جا سکتا. ہماری تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا علاج بھی مکمل کروائیں اور ان کا جو علاج آپ کر رہے ہیں اس کو بھی مکمل کریں, تو اس کے بعد آپ تشریف لائیں. باقی ان کا اپنا فیصلہ ہے, جب بھی وہ فیصلہ کریں وہ جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں گھر پہ, ایف آئی آر نہیں دے رہے, بیل پر اپلیکیشن تیار ہے. یعنی یہ دیکھ لیں کہ سیف الملوک کھوکھر, ان کے خلاف کو پتہ نہیں یہ ٹرانزیکشن کو 20 سال 30 سال پرانی ہے, اور ہے بھی صرف اب اچھا آپ دیکھیں یہ ساری پرائیویٹ ٹرانزیکشن. یا میرے خلاف اب جو نیب نے کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی سرکاری اراضی نہیں ہے, سرکاری پراپرٹی نہیں ہے, کوئی سرکاری معاملہ نہیں ہے, ساری پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہیں. مثال کے طور پر اگر اعظم عزیز تارڑ صاحب نے مجھے کوئی چیز دی ہے, وہ کہتے ہیں یہ سستی کیوں دی ہے, وہ بھائی وہ تارڑ صاحب جانے یا میں جانوں, سستی دیں یا وہ منافع لے کے دیں. یعنی اب یہ حال, اب سیف الملوک کھوکھر کے خلاف انہوں نے ایک بالکل مذہقہ خیز جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کا اندراج کیا ہے. اب اس میں کاپی ملنی چاہیے تاکہ ہم بیل بفور ریسٹ میں جائیں اور وہاں پہ اپنا موقع پیش کریں. تو اب اس بات سے روکنے کے لیے ڈوگر صاحب, یہ بات رفاقت ڈوگر صاحب ہمارے وکیل بھی ہیں, ہمارے مسلم لائی فورم کے عہدیدار ہیں, تو وہ ایف آئی آر کی کاپی نہیں دے رہے. یعنی یہ ہتھ کنڈے جو یہ گورنمنٹ اپنا رہی ہے اور عمران نیازی اور اس کے ساتھی جو اپنا رہے ہیں, جب ان کے اوپر وقت آئے گا تو پھر ان کے اوپر کیا گزرے گی. اب ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ نہ کریں, آپ کریں, لیکن یہ بات جو ہے یہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں کل آپ کو اس کا نتیجہ جو ہے یہ بھگتنا پڑے گا. اب ہم میدان عمل میں ہیں, بالکل ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے بھی اب سروں سے کفن باندھ لیے ہیں, اور اللہ کے فضل سے جو ہے یہ تحریک, یہ موومنٹ جو ہے یہ جاری بھی رہے گی. اور بالکل جس طرح سے تم کہتے رہے ہو کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تم اب بھاگو کہ تم کرونا کے پیچھے, اب کب تک یہ کرونا کا بہانہ کرے گا. یہ کرونا جو ہے یہ اب آپ دیکھیں ملتان میں روز کرونا پھیل رہا جی, کرونا پھیل رہا جی, سمارٹ لاک ڈاؤن کرو. اب جس دن سے جلسہ ہو گیا کرونا وہاں سے غائب ہو گیا. گجرانوالہ میں جی کرونا آ گیا, پرچے دیے, گجرانوالہ جلسہ ہو گیا, آج تک کرونا وہاں پہ گیا ہی نہیں. یعنی یہ ایسا جو ہے یہ شرارتی اور حرامی کرونا ہے کہ جب جو ہے وہ جلسہ ہوتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے, جب جلسہ ہو جاتا ہے تو وہاں سے دوڑ جاتا ہے, پھر بنی گالا میں جا کے چھپ جاتا ہے. تو یہ جو بنی گالا میں کرونا چھپا ہوا ہے نا, اس کرونا کو انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے اور اس کا علاج مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی لاسٹ کوشچن. جی رانا صاحب, حکومتی ترجمانوں کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے اندر اراکین اسمبلی اور آپ کے جو قائدین ہیں وہ پوری طرح متفق نہیں ہیں اس جلسے میں آنے کے لیے. کیا اس طرح کی کوئی اطلاعات ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی رکن جو ہے وہ اس جلسے میں
جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گا، اور بلکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، نہ استعفوں پہ، نہ لانگ مارچ پہ، نہ اگر آئندہ ریلیز کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے تو بٹوین سٹی یا ان بٹوین جو بڑے سٹیز ہیں، یا یہ جلسوں کا جو مرحلہ ہوا ہے، قطعاً مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں، میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پوری طرح سے متحد ہے، اور اس کو اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ بہت بہتر انداز سے جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور یہ تمام مرحلوں میں مسلم لیگ کا ہر ورکر، ہر کارکن جو ہے، ہر ووٹر سپورٹر انشاءاللہ تعالی، بلکہ ہر پاکستان کا ہر شہری جو ہے اس میں جو ہے وہ شامل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بس اب صاحب یہ بتائیے کہ نون لیگ جو موجودہ حکومت ہے اس کے اتحادی جو ہے الگ ہو رہے ہیں، مینگل صاحب الگ ہو گئے، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، تو آپ جلسے جلوسوں کی بجائے جو قومی اسمبلی ہے وہاں پہ یار یہ پارلیمنٹ میں 80 تو گھس بیٹھی ہیں، یعنی الیکشن ہوا، حق آپ کا ہے کہ آپ جا کے بیٹھیں، ووٹ لوگوں نے آپ کو دیے ہیں، بیٹھا میں ہوں۔ اس قسم کے 80 گھس بیٹھی ہیں وہاں پہ، وہ جن کے ہیں ان کے بغیر تو وہ آگے پیچھے نہیں نہ ہوں گے، آپ سمجھیں بات۔